بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بھی سب کی طرح یہ سنا ہوا تھا کہ انسان اپنا بویا ہوا کاٹتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کبھی اس بات کا تجربہ کرنا پڑے گا اور میں پھر پچھتاؤں گا اور میں اسی پچھتاوے میں گھر بھی جاؤں گا، لیکن میری پوری زندگی میں اسی پچھتاوے سے بچ نہیں سکوں گا۔ میں آج بھی میرے ساتھ رہنے والوں کی نظروں کا طنز مجھے یوں چبھتا ہے کہ میں ماضی میں کی گئی اپنی اس غلطی کو بھول نہیں پاتا۔ میں چاہتا بھی ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھ سکوں تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، حالانکہ میں اپنے گناہ کا ہر ممکن ازالہ کر بھی چکا ہوں، لیکن ضمیر اور میرے آس پاس رہنے والوں کے طنز مجھے آج بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتے، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مظلوم کی آہ خدا نے قبول کر لی ہو اور اب میری زندگی یوں ہی گزرے گی۔ یہ کہانی میرے بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں خواہشات پوری ہونا تو دور، ضروریات بھی رو دھو کر پوری ہوتی تھی۔ ہمارے گھرانے میں میرے والد کے علاوہ میرے چچا، پھپھو، دادا، دادی شامل تھے۔ ابا چونکہ سب سے بڑے بھائی تھے، اسی لیے ان پر اپنی اولاد کے علاوہ اپنی بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی تھی، اور میری پیدائش کے 7 سال بعد انہوں نے میری پھپھو کی شادی کی تو وہ کچھ قرض میں ڈوب گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ہر مہینے شروع کے 10 دن بے فکری سے گزار دیا کرتے تھے، کیونکہ ابا کی تنخواہ انہی دنوں میں آیا کرتی تھی، اب ہم مہینے کے پہلے دن سے ہی رو دھو کر اپنی ضروریات پوری کرتے، کیونکہ ان کی تنخواہ سے ان کا قرض بھی اتر رہا تھا۔ 2 سال کی پریشانی کے بعد جہاں ابا قرض سے آزاد ہوئے، وہیں چچا کی شادی کے لیے دادی نے لڑکیوں کی تلاش بھی شروع کر دی۔ دادا کی عمر کام کرنے والی نہیں تھی اور چچا اسی وقت پڑھائی سے فارغ ہوئے تھے، لہٰذا ان کے پاس کام تھا ہی نہیں، اور یوں ایک بار پھر ابا قرض میں ڈوبے اپنے بھائی کی شادی کروا رہے تھے۔ اس مرتبہ لڑکی کیونکہ خاندان سے نہیں تھی، لہٰذا خاندان کی عزت بڑھانے کو ہر طرح کا اہتمام کیا جاتا، اور ہر اہتمام کے ساتھ ابا پر موجود قرض کی رقم بڑھ جاتی۔ میں اکثر اماں ابا کو پریشان دیکھتا اور اماں ابا سے شکایت کرتی کہ آخر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہماری شادی کے وقت تو بآسانی کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم سادگی سے شادی کریں گے، اب تو یہ دکھاوا کیوں کرنا ہے؟ لیکن ابا آگے سے خاموش ہی رہتے۔ مجھے اس ماحول میں رہنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوا ہو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہونا پڑتا، بلکہ انسان کو اسی ماحول کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ اسکول میں اگر میرے کلاس فیلو مجھے اپنے گھومنے پھرنے کے قصے سناتے یا پھر اپنے مہنگے بیگ اور اچھے اچھے باکس دکھاتے تو مجھے کچھ احساس کمتری ہوتی، لیکن گھر آ کر اماں اسے ذکر کرنے پر وہ میری چیزوں کو اتنی تعریفیں کرتی کہ میری احساس کمتری احساس برتری میں تبدیل ہو جاتی۔ ہماری زندگی پرسکون نہ صحیح، لیکن ایک روٹین کے مطابق گزر تو رہی تھی کہ میرے چچا کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ نہ جانے کہاں سے ان کی اتنی اچھی نوکری لگ گئی کہ ان کی لاکھوں میں تنخواہ آنے لگی، حالانکہ ان کی پڑھائی بالکل ہی بنیادی قسم کی تھی، اور ایسے میں اتنی تنخواہ والی نوکری ملنا بہت عجیب بات تھی۔ ابا اور دادا وغیرہ نے پہلے تو چچا سے پوچھ گچھ کی کوشش کی، لیکن پھر وہ بھی پیسے کی فراوانی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ چند ماہ تو چچا نے گھر پر پیسے دیے اور ہم نے پہلی مرتبہ پورا مہینہ بے فکری سے گزارا تھا، لیکن جلد ہی چچا نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ چچی کے رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ابا نے چچا کو کہا کہ اپنی شادی کا قرض وہ خود اتارے۔ یہ بات سن کر چچا ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور بات اتنی بڑھی کہ وہ دوسرے گھر شفٹ ہو گئے۔ بعد ازاں پتہ لگا کہ وہ گھر پہلے ہی خرید چکے تھے اور اس بحث کو بہانہ بنا کر وہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ دادا اور ابا کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون سا خزانہ چچا کے ہاتھ لگا جو انہوں نے 1 سال سے کم عرصے میں گھر بھی بنا لیا۔ البتہ ایک بات تھی کہ چچا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی کے چلتے وہ اکثر مجھے اسکول سے لینے بھی آتے اور پھر خوب شاپنگ کروا کر اور گھما پھرا کر گھر واپس چھوڑ جاتے۔ اسی معمول میں میٹرک تک پہنچ گیا، اور اب میں آگے اپنے کیریئر چننے کے لیے اپنے چچا سے مشورہ کرنے گیا کہ میں آگے کیا پڑھوں، کیونکہ میں بھی چچا کی طرح ہی امیر ہونا چاہتا تھا۔ جب تک میں نے پیسے کی فراوانی نہیں دیکھی تھی تب تک میں ابا کی تنخواہ میں اپنی ضروریات پوری ہو جانے پر ہی خوش رہا کرتا تھا، لیکن جب چچا نے میری خواہشات پوری کرنا شروع کر دی تو اب یہ انتہائی ضروری تھا کہ میرے پاس ہمیشہ پیسے کی فراوانی رہے، اور اسی کے چلتے میں ابا کے بجائے چچا سے مشورہ کرنے چلا گیا تھا۔ لیکن وہاں جانا شاید میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ اس دن سے میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کے متعلق میں جان جاتا تو چچا سے کوسوں دور بھاگتا۔ اس دن جب میں چچا کے گھر گیا اور میری معمول کی بات چیت کے بعد کام کی بات پر آیا تو چچا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر کہنے لگے، اگر تم میری ہی طرح پیسہ جلد کمانا چاہتے ہو تو وہ کرو جو میں کرتا ہوں،
اور ابا اور دادا کی طرح نوکری کے چکر میں رہے تو ہمیشہ ضروریات کو ہی ترستے رہو گے۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے کہا، ابھی تمہیں بتانے کا درست وقت نہیں ہے، ابھی تم اپنی مرضی کے کوئی بھی مضامین لے لو اور کالج کے سال مکمل کرو، پھر میرے پاس آنا۔ میں نے ان سے بہت جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے آخر کیا پڑھا ہے، پر ان کا کہنا تھا کہ پڑھائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ چند مضامین چن کر ایڈمیشن لے لیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے میرے والد چاہتے تھے کہ میں کسی اچھی فیلڈ میں جاؤں، لیکن مجھ پر تو میرے چچا کی باتیں قابض تھیں، لہٰذا میں نے ابا کے مشوروں پر کان نہیں دھرا اور اپنی مرضی کے مضامین چن لیے۔ اور یہ دیکھے بغیر کہ ان کو پڑھ کر مجھے آخر کیا فائدہ ہوگا۔ 2 سال تھے اور وہ 2 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے، لیکن ان 2 سالوں میں چند غیر معمولی واقعات رونما ہوئے، جس میں ایک میرے چچا کے یہاں ایک لڑکی کی پیدائش تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد مجھے لگا تھا اب میری جگہ چچا کی زندگی میں کم ہو جائے گی، لیکن اس کے آنے کے بعد چچا اور زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے ذکر سے کتراتے تھے۔ میں جب بھی اس کی بات کرنا چاہتا، چچا بات کو گھما دیتے۔ اس کے علاوہ اسی سال میں مجھے سگریٹ کی بھی لت لگ گئی، جس میں بڑا ہاتھ میرے دوستوں کے علاوہ چچا کا بھی تھا، جو مجھے اپنے ساتھ ہی سگریٹ پلاتے تھے۔ پہل مجھے کچھ جھجک ہوئی، لیکن ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہی تو میں بھی سگریٹ کا عادی ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی حرکتیں اور عادتیں ہی ہیں جن کی وجہ سے مرد لگتا ہے، لیکن اس کے برعکس میرے ابا کی سوچ بہت مختلف تھی۔ وہ میرے سگریٹ کے متعلق نہیں جانتے تھے اور نہ ہی میں انہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسی سالوں میں یکے بعد دیگر میرے دادا دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے وقت میں نے پہلی بار ابا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور تب میرا دل چاہا کہ میں ان کے گلے لگ کر انہیں اپنی موجودگی کا یقین دلاؤں۔ لیکن گزرتے سالوں میں جہاں چچا میری خواہشات پوری کرتے رہے، وہیں میں ابا سے بھی مہنگی چیزوں کی فرمائش کرنے لگا، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈبل شفٹ کام کرتے، اور یوں ہمارے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا جسے میں آج چاہ کر بھی پار نہیں کر سکا۔ اب سوچتا ہوں کہ اس دن اگر یہ خلا پار کر لیا ہوتا تو شاید میری زندگی میں مزید مصیبتیں نہ آتی اور میری زندگی کو ایک نیا موقع مل جاتا جہاں میں سنبھل جاتا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا نے دادا دادی کے انتقال کے بعد پھپھو کو اپنی جمع کردہ رقم میں سے ان کا حصہ دے دیا تاکہ ہم اس گھر میں آرام سے رہ سکیں، لیکن چچا نے بھی فوراً اپنا حصہ مانگا، جس کی وجہ سے ہمیں گھر بیچ کر ایک بہت پسماندہ علاقے میں شفٹ ہونا پڑا۔ چچا کی اس حرکت سے مجھے پہلی بار دھچکا لگا، لیکن چچا نے اگلی ملاقات میں مجھے یہ کہہ کر پرسکون کر دیا کہ انہوں نے اپنا حصہ اس لیے مانگا تاکہ میرے ابا کو پتہ چل سکے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ اپنا گھر ایک نوکری کے سہارے چلا جائے یا ایک نیا گھر نوکری کر کے بنایا جا سکے۔ چچا نے کہا کہ وہ ابا کا بھلا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سے مطمئن ہوا اور گھر جا کر ابا سے کہنے لگا کہ وہ بھی وہی کام کیوں نہیں کرتے جو کام چچا کرتے ہیں۔ تب ابا اور اماں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، بیٹا ہمیں ہمیشہ حلال کمانا چاہیے، اپنی خواہشات کے لیے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی کا حق مارنے کا گناہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرے والد نے ہمیشہ مجھے حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی جواب نہ مل سکا۔ ایک اور پریشانی یہ ہوئی کہ یہاں اس گھر میں آ کر ابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ اماں کو سلائی کا کام شروع کرنا پڑا اور میرے کالج کے آخری مہینے میں یہ نوبت آئی کہ ابا بیماری کے باعث پورا مہینہ ہی بستر سے لگے رہے اور ہم نے سوکھی روکھی روٹی سے ہی پیٹ بھر کر مہینہ گزار دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر چچا ابا کی کون سی بھلائی چاہتے ہیں جو ہمیں یہاں یوں مرنے کو چھوڑنے پر وہ آمادہ ہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب میں چاہ کر بھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ مجھے اس سوال کا جواب مل پاتا اس سے پہلے ہی ابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے ایک ایسا امتحان شروع کر چکا تھا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ مجھے ان کے جانے کا دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ غیر معمولی طور پر اس رات ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور دیر تک مجھ سے نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے اور اپنے قصے کہانیاں سناتے رہے۔ پھر مجھے بتانے لگے کہ میں ان کی اولاد ہوں تو میں انہیں کس قدر عزیز ہوں، اور جب میں اس دنیا میں آیا تو انہیں کیسا محسوس ہوا تھا، اور پھر انہوں نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میری خواہشات پوری کرنا کیسے ان کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کبھی باقی ذمہ داریوں کے باعث مجھے نظر انداز نہیں کیا اور میرے حق پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر وہ مجھے نصیحت کرتے رہے کہ کبھی اپنی آسانی کے لیے کسی اور کی زندگی میں مشکلات پیدا نہیں کرنا، ورنہ ہم جو اس دنیا میں بوتے ہیں وہی ہمیں کاٹنا بھی پڑتا ہے۔
میں یہ سب سنتے ہوئے سوچ رہا تھا آج ابا کو آخر میری یاد کیوں کر آئی ہے، اور اگلے دن مجھے اس بات کا جواب مل گیا جب صبح میں اور اماں تو اٹھ گئے لیکن ابا صبح نہ اٹھ سکے اور ہمیشہ کے لیے سوئے رہ گئے۔ ابا کو اٹھانے کی ذمہ داری میری تھی۔ اماں اس دن بھی ناشتہ بناتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی کہ جا کر ابا کو بلا لاؤ۔ میں گیا اور ابا کو آواز دی لیکن وہ جگہ سے نہ ہلے۔ میں نے قریب جا کر انہیں پیڑ سے ہلانا چاہا تو مجھے ان کا جسم ٹھنڈا محسوس ہوا۔ انجانے خوف کے تحت میں نے بلند آواز میں امی کو آواز دی تو وہ بھی فوراً کمرے میں آ گئیں۔ امی نے ابو کی نبض چیک کی تو وہ اچانک لڑکھڑا کر گرنے لگی، جنہیں میں نے فوراً آگے بڑھ کر تھاما تھا۔ میرا تھامنا تھا کہ وہ زار زار رونے لگی اور بلند آواز میں ابا کو پکارنے لگی۔ میں سمجھ چکا تھا لیکن میرا دل و دماغ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نما ہو گئے اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں اچانک ہی ٹھنڈی چھاؤں سے تپتی دھوپ میں آ کھڑا ہو گیا ہوں۔ اماں کو بٹھا کر ان کے کہنے پر میں بھاگ کر گیا اور برابر کے گھر سے ابا کے ایک دوست اور پڑوسی کو بلا کر لے آیا۔ انہوں نے فوراً ایمبولنس کو کال کی اور ابا کو اسپتال لے گئے۔ میں اور اماں گھر پر ہی تھے اور ابا کے حوالے سے جو خدشات ہمارے دل میں موجود تھے ہم ان کی نفی ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے چچا کا خیال آیا تو میں نے چچا کو کال کی اور انہیں ابا کے متعلق بتا دیا۔ میرا خیال تھا وہ فوراً یا تو ہمارے پاس آئیں گے یا ہسپتال کا پوچھیں گے، لیکن ان کا جواب سن کر میں دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا کہ چلو اللہ کی مرضی، اس وقت میں بزی ہوں، شام میں میری بیٹی کی سالگرہ ہے تو میں پارٹی کے بعد ان سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے فون رکھا تو اماں میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ساری بات انہیں بتا دی، وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر گزری کہ گلی میں ایمبولنس آنے کی آواز گونجنے لگی اور ہمارے دلوں میں پھر سے خدشات سر اٹھانے لگے۔ چند لمحوں میں ہمارے خدشات پر تصدیق کی مہر لگ گئی اور وہ پڑوسی ابا کی میت کو گھر لے آئے۔ اماں انہیں دیکھ کر رونے لگی تو پڑوس کی چند خواتین اماں کو سنبھالنے ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا غم کس سے بانٹوں، کس کے گلے لگ کروں۔ میں وہاں یوں کھڑا تھا جیسے میلے میں کوئی بچہ گم ہو جائے اور وہ ہر آتے جاتے چہرے کو اجنبی نظروں سے دیکھتے اس میں کسی اپنے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ شاید میری کیفیت میرے چہرے پر آیا تھی کہ ابا کے وہی دوست جو انہیں اسپتال لے گئے تھے وہ میرے پاس آئے اور میرے کندھے پر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ایک اور بات چچا کو کال کر کے ابا کی موت کی خبر دی، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے کسی اجنبی کی موت کے متعلق سنا ہو جس کا انہیں افسوس تک نہیں ہوا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ چچا نے اب یہاں نہیں آنا، لہٰذا ہم ان کے بغیر ہی ابا کو دفنا آئے۔ ان کی قبر میں جب مٹی ڈالی جا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو اور میں اندھیرے گھڑے میں بند رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور اب وہاں سے سب لوگ آہستہ آہستہ واپسی کی جانب گامزن تھے۔ وہ پڑوسی مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے اور میں گھر گیا تو محلے کی خواتین بھی اپنے گھر چلی گئی اور انہی میں سے کوئی ہمارے لیے کھانا بھی دے گئی، لیکن کھانا کھانے کا تو ہم دونوں کا ہی دل نہیں تھا، حالانکہ ہم صبح کے بھوکے تھے۔ لیکن زندگی نے اچانک سے ایسا مذاق کیا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اب ہم خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ دادا دادی کے انتقال پر ابا کیوں مجھے اتنا ٹوٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی تھی لیکن ہم دونوں کا غم کم نہیں ہوا تھا۔ تبھی ہمیں دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ جا کر دیکھنے پہ پتہ چلا کہ چچا اپنی بیٹی کی سالگرہ سے فارغ ہو کر اب یہاں تعزیت کو آئے تھے۔ اماں تو انہیں دیکھ کر اندر چلی گئی اور وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ان سے ہزاروں شکوہ کرنے کا دل کیا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ یہاں اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی انہوں نے، اور وہ شرکت نہ کرنے کا بہانہ کیا دیتے ہیں۔ اور شاید یہی میری بھول تھی کہ اب بھی میں ان کے بہانے سن کر اس پر یقین کر لینا چاہتا تھا۔ وہ آئے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ پہلے ہی آنا چاہتے تھے لیکن ان کی بیٹی کو ایک بہت بری بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے اسے ہر طرح خوش رکھنے کا کہا ہے، اور اگر آج اس کی پارٹی کینسل کر دی جاتی تو شاید اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی۔ اس لیے مجبوراً انہیں اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑنا پڑا، لیکن اب وہ مجھے اور اماں کو اپنے ساتھ لے جانے آئے۔ ان کی بات سن کے میری عقل پر شاید تالے پڑ گئے، یا شاید مجھے اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی کہ ابا کے جانے کے بعد جو میں سوچ رہا تھا سب کچھ کیسے ہوگا۔ اب اگر ہم چچا کے گھر چلے جاتے ہیں تو یقیناً پریشانی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے ان کی بات مان لی اور جا کر اماں کو بتا دیا۔ اماں مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی اور یوں ہم چچا کے گھر آ گئے۔ چچا کے گھر ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی۔
کیونکہ چچی اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون تھی، اور ویسے بھی ان کے گھر نوکر ہی اتنے تھے، اور اگر ہم 2 لوگ مزید وہاں رہنے لگے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے۔ اماں ویسے بھی اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی اور انہیں کھانا میں ہی دے دیا کرتا تھا۔ ابا کو گزرے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ چچا نے مجھے بلایا اور کہا کہ اب تمہارا کالج ختم ہو گیا ہے، اب آؤ میں تمہیں اپنا کام سکھا دوں۔ میں نے ان کی بات کی حامی بھر لی اور جا کر اماں کو بتا دیا کہ میں چچا کے ساتھ کام سیکھ رہا ہوں۔ تب اماں نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر یہاں آئی کیونکہ تم اپنے چچا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں کہوں گی کہ اپنے چچا کی بجائے باپ دادا کے نقش قدم پر چلو، جنہوں نے کم میں گزارا کیا لیکن کسی کا حق نہ مارا۔ لیکن میں نے اماں کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیا اور چچا کے ساتھ چلا گیا، لیکن ان کے ساتھ جا کر کام کی نوعیت دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ آخر چچا کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے کوئی غلط کام تو نہ تھا جو نہ کرتے ہوں، وہ لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کرتے تھے اور پھر مالک کو اس کی زمین دینے کے لیے اس سے پیسے لیتے تھے۔ ایسے ہی وہ لوگوں کے گھروں پر قبضے کر لیتے تھے، اور بھی کئی طرح کے کام تھے جو وہ کرتے تھے۔ اور تبھی مجھے علم ہوا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے کسی کے گھر پر ہی قبضہ کر کے اپنے نام کروایا تھا، اور اب وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ میں یہ سب جان کر حیران رہ گیا، لیکن چچا نے مجھے کہا اگر تمہیں پیسے چاہیے تو یہی طریقہ ہے، ورنہ تم اپنی ضروریات کو ہی روتے رہ جاؤ گے اور تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ میں ان کی باتیں سن کر کشمکش کا شکار ہو گیا، اور اس رات میں نے فیصلہ کرنے کے لیے بہت کچھ سوچا، اور آخر اپنے ضمیر کو میٹھی نیند سلا کر اگلے دن چچا سے کام کی معلومات لینے لگا۔ چچا کے ساتھ کام کے فیصلے سے میری ماں بالکل خوش نہیں ہوئی، لیکن مجھے ان کی خوشی سے زیادہ اپنی آسانی درکار تھی۔ اس کام کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے چچا نے کہا کہ تم اپنے ابا کے گھر بیچو اور پھر ہم اس گھر پر قبضہ کر لیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ تم نے یہ گھر بیچا ہی نہیں تھا اور یہ تمہارا گھر ہے۔ اسی طرح تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا کام کس طرح چلتا ہے۔ میں ان کی بات مان گیا اور اس گھر کے لیے خریدار ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار مجھے ایک آدمی مل گیا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ کوئی بہت امیر یا غریب شخص تو نہ تھا، بس ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے یہ خریدار گھر کے لیے مناسب لگا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے تعلقات اعلیٰ حکام سے کسی صورت نہیں ہو سکتے، لہٰذا اگر ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ کریں گے بھی تو ہم کسی مسئلے میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ یوں وہ شخص بھی گھر خریدنے پر مان گیا، لیکن جس دن وہ گھر خریدنے آیا اس دن کچھ ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن وہ شخص اکیلا ہی آیا تھا اور اس نے مجھے گھر کی پوری رقم ادا کر کے دستاویزات اپنے نام کروائے۔ اس عمل کے بعد وہ گھر سے باہر جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے گر پڑا اور وہیں موقع پر اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ سے دستاویزات لے کر جلا دیے اور اس کے دیے گئے پیسے چھپا کر میں محلے والوں کی مدد سے اسے اسپتال لے گیا، جہاں اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی۔ اس کی موت کی وجہ سن کر میرے دماغ میں ایک مکمل کہانی بن چکی تھی اور میں اس کی میت کو اس کے گھر لے گیا، جہاں میں نے اس کے بچوں اور رشتہ داروں سے کہا کہ وہ مجھ سے گھر خریدنے آ رہا تھا جب اس کے پاس موجود رقم چوری کر لی گئی اور وہ اس صدمے کو جھیل نہ سکا اور میرے گھر پہنچتے ہی اس نے ہارٹ اٹیک کے باعث دم توڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کہانی سے اس کے رشتہ دار، میرے چچا اور سب مطمئن ہو جائیں گے اور مجھے بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی رقم مل جائے گی اور پھر چچا کے پلان کے مطابق میں ایک اور خریدار کو اس گھر کے لیے ڈھونڈ لوں گا اور تب اس گھر سے ہمیں مزید رقم بھی ملے گی۔ اور میری کہانی سن کر اس کے رشتہ دار واقعی مطمئن بھی ہو گئے تھے، لیکن تبھی اس کے بڑے بیٹے نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ لیکن ابا نے تو مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ انہوں نے گھر خرید لیا ہے اور ہم جلد ہی وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم حیران ہو گیا، لیکن خود پر قابو پایا اور کہا کہ شاید ان کے کہنے کا مطلب ہو کہ وہ خریدنے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا ہوگا۔ اس کے رشتہ دار یہ سن کر چپ ہو گئے تھے اور میں نے فوراً وہاں سے نکلنے میں عافیت ہی جانے۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے کہ اچانک ایک روز مجھے پرانے محلے سے ایک پڑوسی کی کال آئی کہ مجھ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہیں دونوں بچے وہاں موجود تھے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابا آپ سے یہ گھر خرید چکے تھے کیونکہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں اور پھر ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں، ہمارے رشتہ دار ہمیں اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہیں ہیں، ہمیں یہ گھر دے دیں، ہم یہاں اپنی خالہ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں وہاں سے نکال دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں حیران ہوا کہ یہ بچے اکیلے کیسے آئے، اور یہی بات میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھی جس نے بتایا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ یہاں آئے تھے، اور پڑوسی نے اسی عورت کے کہنے پر مجھے کال کی تھی، لیکن پھر وہ عورت میرے آنے سے پہلے وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں یہ جان کر مزید حیران ہوا کہ آخر وہ عورت ان بچوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور واپس چچا کے آفس روانہ ہو گیا۔ لیکن میرے ساتھ تبھی ایک عجیب واقعہ ہونا شروع ہوا کہ مجھے اکثر رات کو خواب میں وہ شخص نظر آتا اور کہتا کہ میرے بچوں کو ان کا حق دے دو اس سے پہلے کہ تم پچھتاؤ، کیونکہ تمہارے پاس بہت کم وقت ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
اس خواب کو دیکھ کر میں ڈر جاتا اور سوچتا کہ ان لوگوں کو ان کے پیسے واپس کر دوں، لیکن پھر جب خود کو ملنے والی آسائشات دیکھتا تو میں اس خواب کو نظر انداز کر دیتا۔ یوں ہی 2-3 سال گزر گئے اور میں نے کئی گھروں پر قبضہ کیا اور ایک اپنا گھر بھی بنا لیا، لیکن میری والدہ کو میں کبھی خوش نہ کر سکا اور وہ اسی طرح مجھ سے ناخوش اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اکثر سوچتا کہ آخر میری والدہ مجھ سے خوش کیوں نہیں ہو جاتی۔ میں انہیں ہر وہ سہولت دیتا ہوں جو ان کے باپ، بھائی یا شوہر انہیں نہ دے سکے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے خفا رہتی، اور میں جو اب جان کر بھی شاید اسے نظر انداز ہی کرتا رہا۔ خیر، اماں کے انتقال کے بعد میں اکیلا محسوس کرنے لگا تو میں نے شادی کا فیصلہ کیا، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ چچا کو یہ بات کیسے کہوں کہ انہوں نے خود ہی ایک لڑکی کو مجھ سے ملوایا جو بہت پیاری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کا رشتہ ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح اکیلی ہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شادی دراصل میرے اعمال کا بدلہ ثابت ہونے والی تھی۔ شادی کے شروعاتی عرصے میں تو ہم بہت خوش تھے اور وہ میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ میں بھی اسے ہر طرح کی آسائش دیتا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرتی رہے، لیکن ایک دن اچانک ہی کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے متلی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، کیونکہ وہ تو میری ذرا سی بیماری پر پریشان ہونے والی بیوی تھی اور میری خراب ہوتی حالت پر وہ ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا لگا؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تم سے شادی کی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں کتنی پیاری ہوں؟ مجھ سے کوئی بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور وہ امیر بھی ہو تاکہ وہ مرے تو اس کی جائیداد مجھے مل جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ کیا یہ میرے ساتھ صرف پیسے کی وجہ سے تھی؟ میں اسے پانی مانگنے لگا، لیکن اس نے مجھے پانی دینے سے صاف انکار کر دیا، اور میں خود ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر پانی پی سکوں۔ دراصل میری طبیعت نے مجھے کم ہمت نہیں بنایا تھا، بلکہ اس جھٹکے نے میری ہمت کو نچوڑ لیا تھا جو ابھی ابھی میری بیوی کی طرف سے مجھے ملا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے نہ جانے کہاں سے سالوں بعد وہ یتیم بچے یاد آ گئے، اور میں سوچنے لگا کہ مجھے کچھ مہلت ملے تو میں ان بچوں کی خیریت دریافت کروں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری بیوی کو نہ جانے مجھ پر کیسے رحم آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں جو زہر دیا ہے میں اس کا توڑ موجود ہے، اگر تم اپنی جائیداد میرے نام کر دو میں تمہیں ابھی وہ توڑ دے دوں گی۔ میں فوراً مان گیا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس نے پہلے سے ہی جائیداد کے کاغذ بنوا رکھے تھے۔ میں نے اس پر سائن کیے تو اس نے مجھے کچھ دوا دی جسے کھانے کے بعد مجھے شدید قے ہوئی، لیکن اس کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ جب مجھے اپنی جان کی سلامتی کا اطمینان ہوا تو میرا دماغ چلنا شروع ہوا اور مجھے میری بیوی کی بے وفائی پر صدمہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تب میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ تمہیں آخر میری ہر جائیداد کا کیسے پتا، اور تم نے یہ کاغذ کیسے بنوائے، اور تمہیں مجھ سے شادی کرتے ہوئے کیسے پتا تھا کہ میں کتنا امیر ہوں؟ اس وقت میں نے اپنی جائیداد تم پر ظاہر ہی نہیں کی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ اس سب میں تمہارے چچا میرے ساتھ شامل تھے۔ میں ان کے آفس گئی اور انہیں کہا کہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اگر وہ تمہاری شادی مجھ سے کروا دیں تو میں تم سے بدلہ لے کر تمہاری آدھی جائیداد انہیں دے دوں گی۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری جائیداد کتنی ہے، لیکن تم نے میری بہن کے بچوں کو جیسے رلایا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، میں بس اس کا بدلہ تم سے لینا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے چپ رہ گیا، اور تب اس نے بتایا کہ وہ دراصل انہی یتیم بچوں کی خالہ تھی اور وہ پڑھ رہی تھی، اس لیے ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ اپنی بہن اور بہنوئی کی موت کے بعد وہ بچوں کے ساتھ میرے محلے گئی تاکہ میں ان کا گھر انہیں دے سکوں، لیکن جب میں نے گھر نہ دیا تب اس نے چند سال صبر کیا، خود کو خود مختار بنایا اور پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آگے، اور اس کا مقصد صرف مجھ سے اپنے بھانجوں کا گھر حاصل کرنا تھا۔ لیکن جب اسے میری جائیداد کا علم ہوا تو اس نے سوچا وہ پوری جائیداد اپنے نام کروا لے تاکہ اسے اور اس کے بھانجوں کو کبھی کوئی مشکل نہ ہو سکے، اور مجھے مارنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ تھوڑی سی مقدار میں زہر صرف مجھے اس لیے دیا گیا تھا تاکہ جان سکے کہ جب جان بھی جا رہی ہو اور یوں کوئی دھوکہ بھی دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کی بات سن کر میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے بھانجوں کو بلا کر ان سے بھی معافی مانگی، لیکن اپنے چچا کے رویے سے میں بہت دل برداشتہ ہوا، جنہوں نے پیسوں کی خاطر میری شادی میری دشمن سے بھی کروا دی۔ لیکن تبھی مجھے یاد آیا کہ میرے اپنے مجھے سمجھاتے تھے کہ جو بویا ہوگا وہی کاٹنا پڑے گا۔ اب میں اپنی بیوی اور اس کے بھانجوں کے ساتھ وہیں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اور اب میں نے اپنا ایک الگ بزنس شروع کر دیا ہے، اور جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی سب کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سب میں میری محبوب بیوی مجھ سے چھن گئی۔ میں اس سے سچ میں محبت کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں میرے لیے اجنبیت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ میرے کام تو کرتی ہے لیکن جس طرح پہلے وہ میری ہر بات کا خیال رکھتی تھی اور محبت سے پیش آتی تھی وہ سب مجھے بہت یاد آتا ہے۔
اور تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود میری ماں میرے ساتھ خوش اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ کسی کے وقت اور محبت کی چاہ کرتی تھی، اور میں اس چاہ کو پیسے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ دادا دادی سے بھی شرمندہ ہوں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتا رہتا ہوں تاکہ کم از کم کچھ خوشی یا سکون انہیں میری وجہ سے مل سکے، لیکن میری بیوی کی نظریں مجھے زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اور میں پچھتاوے میں گھیرا رہتا ہوں۔ کیا میری یہ سزا کبھی ختم ہوگی بھی، یا میں موت کے منہ میں اسی طرح پہنچ جاؤں گا؟ کون جانے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کاش میری بیوی مجھے معاف کر دے اور ہم ایک دوسرے کے سنگ خوش رہ سکیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔